اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے لوگوں کے بیٹے بڑے نہیں بن سکتے، عالم کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا، محدث کا بیٹا محدث کی شان عظمت تک، ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی فکر تک نہیں پہنچ سکتا۔ الغرض آپ کسی بھی ٹیچر، ہائی سٹینڈرڈ ٹیچر ہے، اس ٹیچر کا بچہ ٹیچر نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ کیا ہے؟ جتنے بھی صاحبزادگان ہیں وہ اعلیٰ معیار کے تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے، اعلیٰ کردار کا وہ اپنے والد محترم کی تصویر نہیں بن سکتے اور ان کا روپ نہیں دھار سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے اس کی وجہ بیسک چند ریزن ہے، فیو ریزن جو اس کی ہیں، جو بچے کو اپنے والد محترم کا جانشین اور مسند نشین بننے سے رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہم والدین ہیں، ہمیں اولاد کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ پرورش کے لیے ہمیں چند ایک نکات پر غور کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچے کی شبانہ روز ورکنگ اور ان کی ایکٹیویٹیز سے ہم باخبر ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ بیٹا ہمارا کہاں جاتا ہے، کس ٹائم کہاں جاتا ہے اور تعلیم میں کس معیار پر پڑھ رہا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ بڑی دی جاتی ہے، پروٹوکول بڑا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، یہ صاحبزادہ جی ہیں، یہ صاحبزادہ محترم ہیں۔ تو بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو صاحبزادہ کبھی نہ کہلوائیں، نہ خود کہیں نہ کسی کو کہیں کہ ان کو صاحبزادہ کہیں۔ جو صاحبزادہ کہے اسے ڈانٹیں، اسے روکیں، منع کریں، اور صاحبزادے کو بھی ڈانٹ کر رکھیں، پورا انڈر پریشر رکھیں، روب میں رکھیں۔ زیر روب جب آپ ان کی پرورش کریں گے، آپ ان کی ناجائز خواہشات اور ناجائز ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جب ان کو آپ پورا نہیں کریں گے، آپ ان کو ایک لمٹ تک رکھیں گے، ان کو ایک حد بندی میں، باؤنڈری میں رکھیں گے، تو یقیناً آپ کے بچے بگڑ نہیں سکتے۔ دیکھا ہے کہ بڑے لوگوں کے بیٹے اس لیے بھی نہیں پڑھ سکتے کہ بڑے لوگ چونکہ اللہ نے مال دولت دیا ہوتا ہے، وہ طرح طرح کے کھلونے لے آتے ہیں، طرح طرح کی ان کے لیے چیزیں لے آتے ہیں، ڈیمانڈز ان کی پوری کرتے ہیں۔ جب اس قدر آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کریں گے تو انہوں نے کس وجہ سے پڑھنا ہے؟ ان کو کس کتے نے کاٹا ہے کہ وہ پڑھے؟ لہذا پہلی تو یہ ہے کہ ان کی ناجائز ڈیمانڈز پوری نہ کریں، جائز ڈیمانڈز تک ان کو رکھیں۔ جو ایک معمولی مقدار کی ڈیمانڈز ہوں، ان کی عمر کے مطابق ہلکے خرچے کی جو چیزیں ہوں وہ اویلیبل کریں، اور کوئی چیز ان کے پاس دستیاب نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو فری نہیں کرنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کے کھانے پینے کی طرف دھیان کرنا ہے۔ بچوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو منی پاکٹ دیں، ان کو جیب خرچہ دیں، ان کو پیسے دیں، منی کی صورت میں روپے پیسے دیں، ان کو روپے پیسے کی بجائے ان کو اچھی چیزیں لے کر دیں، خود خرید کر دیں، گھر میں چیزیں دستیاب رکھیں، ہر ٹائم موجود رکھیں، کھجوریں رکھیں، میٹھی چیزیں رکھیں، پاورفل چیزیں رکھیں۔ گوشت، ہڈی والا گوشت ہوتا ہے، اس طرح کا بڑا گوشت، مچھلی، ان چیزوں کی طرف بچوں کو لگائیں، دودھ دہی کی طرف لگائیں۔ جب آپ بچوں کے خوراک اعلیٰ سے اعلیٰ کر لیں
اور بچوں کو اعلیٰ چیزیں انہیں کھانے کے لیے دیں، بادام دے دیں جب وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، کہیں جگہ وہ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو آپ بادام دے دیں، ان کو کھجوریں دے دیں، ان کو اخروٹ، پستہ اور اس طرح کی کئی ڈرائی فروٹس ہیں اور فروٹس ہیں، سیب ہے، کیلا ہے۔ ان چیزیں جب آپ چیزیں ان کو فراہم کریں گے تو بچہ جسمانی طور پر بڑا فٹ ہوگا، اور جب یہ چیزیں کھائے گا تو اس کا دماغ بڑھے گا، اس کی دماغ کی قوت بڑھے گی، دماغ کی صلاحیت بڑھے گی۔ جب اس قدر آپ بچوں پر نظر کریں گے، ایک تو یہ کہ ناجائز ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرنی، دوسرا یہ کہ ان کو صاحبزادہ نہیں کہنے دینا، تیسرا یہ کہ ناجائز ان کی فیور نہیں کرنی، جہاں سزا بنتی ہے ان کو سزا دیں، جہاں دو طرفین کی آپ کو شکایت ملے اپنے بچے کی طرف زیادہ رجحان کریں، زیادہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ سٹوڈنٹس کو مارتے رہیں اور اپنے بچے کی فکر نہ کریں۔ سٹوڈنٹس کو چھوڑ دیں، بچے کی فکر کریں، بچے کو ڈانٹیں تاکہ بچے کو اویئرنیس ہو، پتہ چلے کہ میرے والد محترم معاف نہیں کرتے، انہوں نے صرف مجھے ہی سزا دینی ہوتی ہے، تو وہ باخبر رہے اور وہ محتاط رہے۔ لہٰذا ناجائز فیور نہ کریں، ناجائز ڈیمانڈز ان کی پوری نہ کریں، پیسوں کی فراوانی نہ دیں۔ بڑے لوگوں کے بچے نہ پڑھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسوں کی فراوانی ہے۔ پیسوں کی فراوانی محبت میں ہم دے دیتے ہیں، ہم اولاد کی محبت کے نشے میں آ کر ہر چیز بھول جاتے ہیں، پیسوں کی فراوانی دیتے ہیں۔ جب بچہ پیسوں سے ہوشیار ہو جاتا ہے تو وہی بچے ہوتے ہیں جو باپ کے، والد محترم کے ہاتھ نہیں آتے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ باپ کو چاہیے، والد محترم کو چاہیے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، یہ علم آپ کی امانت ہے، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آپ ڈیلیور کریں اپنے اسٹوڈنٹس میں اور اپنے بچوں میں، اپنے سنز میں، اپنے ڈاٹرز میں۔ اس علم کو تقسیم کریں، ڈیلیور کریں، کمیونیکیٹ کریں، ریفر کریں۔ جب آپ ان کے علم، امانت، اپنی اللہ کی امانت کو ان میں ریفر کریں گے تو جو آپ پڑھا سکتے ہیں وہ آپ کے ان بچوں کے ٹیچرز نہیں پڑھا سکتے۔ اس لیے کہ والد محترم شفقت سے بھی پڑھائیں گے، مار سے بھی پڑھائیں گے، بڑی بات یہ ہے کہ خلوص سے پڑھائیں گے، ایک ایک لفظ پر آپ دھیان رکھیں گے، ایک ایک لفظ کی طرف آپ توجہ کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے بڑے لوگ پیسہ کمانے کے چکروں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے پیسے کی فکر، پیسہ پیسہ، روپیہ پیسہ، پیسہ پیسہ۔ جب یہ ورد وظیفہ کرتے رہتے ہیں، صبح شام پیسے میں لگے رہتے ہیں تو بچوں کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ پیسوں سے بچے بگڑ گئے اور علم سے بھی بچے خالی رہے، اس لیے کہ آپ نے توجہ تو کی نہیں ہے۔ تو آپ خود توجہ دیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، آپ خود بچوں کو ڈیلیور کریں، پڑھائیں، ٹیچر بنیں، ایک ایک لمحہ بچوں کو پڑھائیں۔ پھر بچوں کو جب آپ پڑھا رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھائیں، باہر بھی پڑھائیں۔ گھر میں اگر بچوں کو پڑھایا ہے کہ بھینس یہ ہے اور بھینس دودھ دیتی ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں پریکٹیکل بچوں کو دکھائیں، یہ بھینس ہے، اس سے یہاں سے دودھ آتا ہے، یہ بھینس کے تھن ہیں۔ اس طرح کی آپ معلومات فراہم کریں، انفارمیشن دیں، بچوں کو انفارم کریں، پریکٹیکل انفارم کریں۔ سمندر میں کبھی چلے جائیں، سمندر کی لہریں دکھائیں، سمندر کے نظارے دکھائیں، سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ دکھائیں، مچھلیوں کا جو شکار کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھائیں۔ الغرض یہ چیزیں آپ پریکٹیکل بچوں کو سمجھائیں اور پڑھائیں اور لکھائیں۔ ہر جگہ آپ علم کی ذوق رکھیں، علم کی لالچ رکھیں، بچوں سے پوچھیں فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز بیٹا فلاں کتاب میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا تھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے، وہ چیز یہ ہے۔ پریکٹیکل دکھائیں، جانور پڑھے ہیں، آپ زو میں جب جاتے ہیں، چڑیا گھر میں جاتے ہیں، وہ جانور دکھائیں، بیٹا وہ جانور پڑھے تھے، یہ ہے بیٹا، یہ پنجرہ ہے، پنجرے میں بیٹھا ہے۔ اس طرح کے آپ ان کو بچوں کو ہر وقت لالچ رکھیں گے، ان کو ہر وقت پڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک بات، 2 بات، 1 بات، 2 بات، ایک ایک بات سے قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔ جب آپ اس طرح کا حرص اور ہوس رکھیں گے، اس طرح کی لالچ رکھیں گے، اس طرح کا آپ طمع رکھیں گے، ہر وقت آپ کا مقصد حیات اور زندگی کا
آئینہ یہ بن جائے گا کہ بچوں کو ڈلیور کرنا ہے، بچوں کو باخبر کرنا ہے، بچوں کو علم دینا ہے، بچوں کو عقل دینا ہے، تو آپ ہر طرح کی جب بچوں پر نظر رکھیں گے، پھر بچوں کو باقاعدہ پڑھا کے، ہم نے دیکھا ہے پڑھانے میں بھی بڑی ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ والدین پڑھاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں جو 40 سال کا علم میرے ذہن میں ذخیرہ ہے وہ ایک لمحے میں بچے کے اندر داخل ہو جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ ہے، اس کی چھوٹی عقل ہے، عمر تھوڑی ہے، اس نے کھیلنا بھی ہے، اس نے کودنا بھی ہے، اس کی ساری ہر چیز کی ایکٹیویٹیز کی زندگی ہے، تو اس کو کبھی کھیلنے سے منع نہ کریں۔ کھیلنے کے لیے اس کو مواقع فراہم کریں، گراؤنڈز فراہم کریں، ان کو بیٹ بال فراہم کریں، اچھی کھیل کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اچھی گیم والی بال کھیلیں، اس طرح اچھی گیمز میں لگائیں بچوں کو، ان کو ٹائم میں خود لے جایا کریں اور ٹائم دیں بچوں کو۔ جو والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ان کے ہی بچے بگڑتے ہیں، ان کے ہی بچے جو ہے نا آوارہ ہو جاتے ہیں، ان کے بچے اوور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بچے اوور ہو جاتے ہیں پھر بات نہیں مانتے، پھر ہمارا گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو ہمارے بچوں کو بات منوانے کے لیے ان کو پریکٹیکل، علمی، عملی ہر طرح کا ان کو درس دیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں۔ لہذا ان کے اندر پھر جو ہے نا پڑھانے میں قطرہ قطرہ پڑھائیں، پھر ان کو کبھی کبھی ٹیسٹ لے لیا، کبھی آپس میں ان کو بٹھا دیا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں، آپ خود بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے رہے، ایک کو سوال کرنے کا انداز سکھایا، دوسرے کو جواب دینے کا، پھر اس کو سوال کرنے کا انداز سکھاؤ، اس کو جواب دینے کا، پھر درمیان میں مسکرا دیا، پھر درمیان میں ہنسا دیا، پھر درمیان میں مذاق کر دی، پھر اس طرح کے سوال جواب کے سیشن ہونے چاہیے، ویکلی، ہفتہ وار سوال جواب کے سیشن رکھو۔ جب سوال جواب کے تم سیشن رکھو گے اور ان سوال جواب کا سیشن کا نام رکھو مذاق، کہ وہاں کوئی نہ سزا ہوگی نہ گرفت ہوگی، بچے جو ان کے من میں ہے وہ ڈلیور کر سکیں، آپ کے ہمیشہ روب میں نہ رہیں۔ جب آپ پڑھا رہے ہیں تو فری بات نہ کریں، جب آپ ویکلی ٹیسٹ میں سیشن رکھتے ہیں، مذاق کا، جوک کا سیشن رکھتے ہیں، ان جوک کے سیشن میں آپ مذاق کریں، ان سے ہنسیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو مقابلے بازی کرائیں، کمپٹیشن کرائیں، آپس میں 4 بچوں کو بٹھا کر کمپٹیشن ہو، مقابلہ ہو، پھر ان کے نمبر لگنے چاہیے، پھر ان میں فرسٹ سیکنڈ آنے چاہیے، پھر فرسٹ سیکنڈ کے لیے انعامات ہونے چاہیے، پھر ان سب کو بازار میں لے جائیں، ان کو چاکلیٹ، ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلائیں، ان کو سیر و تفریح کرائیں، علم کا میدان وسیع کریں۔ جب اس طرح کا آپ ماحول بنائیں گے اور بچوں کو بازار میں بھی جا کر کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کو سکھاتے رہیں، کوئی نہ کوئی بات ڈیلیور کرتے رہیں، جب اس قدر کا ماحول ہوگا بچے آپ سے بھی سیکھیں گے، بچے ہر جگہ سیکھیں گے، ان کا ہر وقت ذہن ہوگا کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، یہ بازار سے کیا سیکھنا ہے، گلی سے کیا سیکھنا ہے، نالی سے کیا سیکھنا ہے۔ ہر جگہ سے بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے، ہر جگہ سے بچوں کی ایک نیو لائف ہوتی ہے، انہوں نے لائف میں ہر قسم کا پیریڈ پڑھنا ہوتا ہے اور سیکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سیشن بنائیں، پھر بچوں کو عمل کی طرف لے آئیں، مسجد میں لے آئیں، نماز کی طرف لے آئیں، قرآن کی طرف لے آئیں، تلاوت کی طرف لے آئیں۔ جب اس طرح کا ماحول بنائیں گے، بچوں کو مائنڈلی سیٹ، ان کو شرارتی نہ بنائیں، بچوں کے عقل تنگ ذہن نہ بنائیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہم لڑائی جھگڑوں میں بھی بچوں کو ملوث رکھتے ہیں، بیٹا یہ شرارت کرنے، فلاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بائیکاٹ کریں، فلاں سے ہم لڑ چکے ہیں، جھگڑ چکے ہیں، وہاں اس کے گھر نہیں جانا۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز تمہاری بچوں کو چڑچڑا بنا دیں گی، بچے اس طرح چڑچڑے ہوں گے، ان کا عقل بند ہو جائے گا، تنگ نظر ہو جائیں گے۔ جب وہ تنگ نظر ہو جائیں گے پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ایک اللہ کے ولی اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے تھے، آخری واقعہ آپ سماعت فرمائیں، آپ جھوم جائیں، کہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے تھے تو پرورش کا انداز دیکھیں، خود وہ نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، کامل صالح آدمی تھے، اور بچوں کی پرورش بڑی کمال کی پرورش کی،
صبح و شام ان کو نیکی کی طرف لگایا، عمل کی طرف لگایا، علم کی طرف لگایا۔ جب حال یہ ہوا، جب ان کے وصال کا ٹائم آیا، بچوں کی تربیت کر چکے، جب وقت وصال آیا تو انہوں نے سارا مال اکٹھا کر کے، سارے موتی جواہرات اکٹھے کر کے انہوں نے رکھ لیے، اور 3 بیٹے تھے، ان میں برابر تقسیم کر دیا۔ جب بیٹوں میں تقسیم کر چکے تو کچھ جواہرات، کچھ موتی اور کچھ پیسے انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے۔ کہنے لگے بیٹا یہ میری پاکٹ منی ہے، یہ میرا خرچ ہے، تم اپنی جگہ خوش رہو، اپنے اس سے کاروبار کرو، اس سے ڈیلیور کرو، اس سے بزنس کرو، اس سے اپنا برائٹ فیوچر کرو۔ جو میرے پیسے ہیں یہ میرے پاس رہنے دو، تاکہ میں بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور میں کھاتا پیتا رہوں۔ پھر جب بچے لے کر گئے، ایک دن بیٹوں سے کہا بیٹے میرے پاس جو جواہرات ہیں، میرے پاس جو قیمتی اثاثہ ہے، میرے پاس جو جائیداد ہے، مال ہے، ثروت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوں جو آپ 3 بیٹوں میں سے جو میرا بیٹا جس میں کوئی صلاحیت میں دیکھوں گا، کوئی لائق بات دیکھوں گا، کوئی اچھی بات دیکھوں گا، میں یہ سارا انعام اس کو دے دوں گا۔ ایک بیٹا ایک دن آ گیا، ابا حضور میری بات سنیں۔ جی میری بات یہ ہے کہ میرے پاس کسی نے، دوست نے امانت رکھے تھے 5000 درہم امانت رکھے تھے، اور اس نے مجھ پر اعتماد کیا، اور اس نے کوئی گواہ تیار نہیں کیا، وہاں کوئی گواہ نہیں تھا، لہٰذا کافی عرصے کے بعد جب وہ وصول کرنے آیا، لینے آیا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے وہ امانت اسے بڑے اچھے طریقے سے واپس کر دی۔ میں چاہتا تو اس پر دعویٰ کر سکتا تھا، میں چاہتا تو اس پر قبضہ کر لیتا، کیونکہ گواہ تو اس کے پاس تھے نہیں، ثبوت اور پروف اس کے پاس تھا نہیں، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کے لیے میں نے وہ چیز امانت اس کو بے عین ہی وہی امانت، وہی چیز میں نے اس کو لوٹا دی۔ باپ نے کہا بیٹا شاباش، اس طرح کی تربیت کریں، بچوں کی کوئی اچھی بات دیکھیں شاباش دیں، اور اچھی بات لوگوں کے واقعات سنائیں، بچوں کا دل دماغ صاف کریں۔ تو دوسرا بیٹا آ گیا، والد محترم کہنے لگے بیٹا بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں اور آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں، آئی سیلیوٹ یو، میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں بیٹا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر آپ کے بھائی، 2 جو بھائی ہیں وہ آپ سے نہ بڑھے تو یہ ساری جائیداد جو میرے پاس ہے میں آپ کو دے دوں گا، اگر وہ آپ سے بڑھ گئے تو وعدہ نہیں ہے۔ دوسرا بیٹا آ گیا، اس نے آ کر کہا ابا جی میرا کارنامہ دیکھیں۔ فرمانے لگے بتاؤ بیٹا کیا آج کارنامہ کیا ہے، بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے ابا حضور ایک نوجوان سمندر میں گر گیا، اس کی پوری فیملی کے سارے ممبرز رو رہے تھے، اوپر سے اندر کوئی نہیں جا رہا تھا، اس کو نکالنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اندر کوئی نہیں جا رہا تھا۔ ابا حضور میں نے اللہ کی رضا کے لیے جان ہتھیلی پر لگ کر میں اس میں کود گیا، چھلانگ مار دی اور میں نے اس کو بچا لیا، میں نے اس کی زندگی بچا لی، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا بیٹا، آپ کا کارنامہ بہت اچھا ہے، میں آپ سے خوش ہوں، آپ سے راضی ہوں، میری فصل بڑی اچھی تیار ہو چکی ہے بیٹا، میں قبر کی دیوار تک تم سے راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اگر آپ کا آخری بھائی آپ سے نہ بڑھا تو میں یہ انعام تجھے دے دوں گا، میں ساری جائیداد تیرے نام کر دوں گا۔ تیسرا آ گیا، اس نے کہا ابا حضور میرا کارنامہ سنیں۔ جی آپ بتائیں کیا آپ کا کارنامہ ہے؟ اس نے کہا میرا کارنامہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرا دشمن تھا، میرا جانی دشمن تھا، میرا خاندانی دشمن تھا، ہمارا اس نے بڑا نقصان کیا ہے، ہمارے اس نے بڑے قتل کیے ہیں، وہ ہمارے خاندان کا قاتل ہے، ہمارے کئیوں کا قاتل ہے، وہ کلر ہے، بڑا بدماش تھا، میرا جانی دشمن تھا۔ میں نے ایک دن دیکھا، ایک رات کو دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر سویا ہوا تھا اپنی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ وہ ڈاکو تھا، وہ چور بدماش تھا۔
تو وہ اپنی سیکیورٹی سے لوگوں سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چوٹی پر سویا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بالکل پہاڑ کے کنارے پر وہ آیا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ وہ نیند میں ہی اس پہاڑ سے نیچے گر جائے اور تباہ ہو جائے اور فوت ہو جائے۔ جانی دشمن تھا، لیکن میں نے جانی دشمن کی پرواہ نہ کی، میں نے اسے اٹھایا، اٹھا کے کاندھوں پر سوار کیا، کاندھوں پر اٹھا کر میں نے اس کو گھر میں چھوڑا، اور اپنے منہ پر میں نے کپڑا رکھا تاکہ مجھے پہچان کر یہ پریشان نہ ہو۔ تو میں نے اس کی جانی دشمن کی میں نے جان بچائی ہے، میں نے اس کو بچا کر اس کے گھر میں پہنچایا ہے، محفوظ مقام پر اس کو منتقل کیا ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹے میرے سارے حاضر ہو جاؤ، بیٹا تیرا بھی کارنامہ، پہلے کا کارنامہ بھی بہت اچھا تھا، دوسرے کا کارنامہ بھی بہت اچھا تھا، تیسرا جو کارنامہ انجام دے آیا ہے تم دونوں سے زیادہ اچھا ہے، لہٰذا اس کا جو کارنامہ ہے وہ سب سے اچھا ہے کہ جانی دشمن کو، جو جان کا دشمن ہے، جو خاندان کا دشمن ہے، جو عداوت بغض اور نفرت کرتا تھا، اس کی جان بچائی ہے۔ اے بیٹے میں تو اسے راضی ہو گیا، میں نے ساری جائیداد تیرے نام کر دیا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مالک میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کر دی ہے، پرورش کر دی ہے، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا ہے۔ اللہ اب تو راضی ہو جا مجھ سے، میرے بیٹوں سے راضی ہو جا۔ اللہ اب میرے بیٹوں کو اسی طرح کی توفیق جاری رکھنا، اسی طرح کی رحمت کی توفیق دیتے رہنا، میرے بیٹوں کو علم کی توفیق دیتے رہنا، عمل کی توفیق، اخلاص کی توفیق دیتے رہنا، اخلاق حسنہ کی توفیق دیتے رہنا۔ اللہ ان کی سیرت کو بہتر رکھنا، ان کی صورت کو بہتر رکھنا۔ اللہ ان کو ایسے ہی سدا پھولوں کی طرح، یہ پھولوں کی طرح رہیں، یہ پھولوں کی طرح چمکتے رہیں، دمکتے رہیں، یہ پھولوں کی طرح رہیں، یہ آپس میں بھی محبت سے رہیں۔ اللہ یہ دنیا کے لیے نفع بخش ہوں، یہ دنیا کے لیے نفع رساں ہوں، یہ دنیا کے لیے ضرر رساں نہ ہوں۔ اللہ میں نے ان اولاد کی تربیت کر دی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اللہ کے ولی تو نے تربیت کر دی ہے، اللہ نے بھی تیری قبر کو رحمت کا گہوارہ بنا دینا ہے، رحمت کا مرکز بنا دینا ہے۔ اللہ نے جو تجھے مقام دینا ہے وہ دنیا دیکھے گی۔ لہٰذا اس طرح کے اگر ماحول بنائیں کہ بیٹوں کو دشمن کے مقابلے میں بھی دشمنی نہ سکھائیں، ان کا صاف آئینے، دماغ کے صاف آئینے کو گرد آلود نہ کریں، دھبا نہ لگنے دیں، ان کے ذہن کو کھلا رہنے دیں، اوپن مائنڈ رہنے دیں، کول مائنڈ رہنے دیں۔ اس طرح کی جب آپ اولاد کی تربیت کریں گے، یقیناً آپ دنیا میں بھی جنت میں ہیں، جنت میں بھی آپ جنت الفردوس میں ہیں۔ میرے چند